مہر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک مہر معجل عین کے ساتھ، ایک ہے مہر معجل واو کے ساتھ، اور ایک ہے مہر مطلق۔ مہر معجل یہ ہے کہ جس میں بدائیگی سے پہلے ہی مہر دینا قرار پائے، جس کو کہتے ہیں خلوت سے پہلے، بیوی سے قربت کرنے سے پہلے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی شوہر مہر کو ادا کر دے۔ اور یہ مہر ادا کرنا اس طرح یہ سنت ہے رسول اللہ کی، سرکار نے یہی مہر رکھا ہے معجل۔ دوسرا ہے مہر معجل، یہ بھی جائز ہے، اور یہ ہے کہ اس میں ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ بھائی 2 مہینے میں ہم مہر دے دیں گے، 3 مہینے کے بعد دے دیں گے، یہ بھی جائز ہے، اس طرح کا بھی مہر رکھا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مطلق، جس میں کوئی وعدہ نہیں ہوتا، بس جب پیسے آئیں گے تب ادا کر دیں گے، جس شکل میں آئیں گے اس شکل میں دے دیں گے، چاہے زمین کی شکل میں مہر ادا کر دیا جائے، زیور کی شکل میں ادا کر دیا جائے، یا روپے کی شکل میں۔ وہ جو ملکیت کی ایسی چیزیں جو ملکیت رکھتی ہے، جس کو فروخت کر کے رقم حاصل کی جا سکتی ہے، جیسے کھیتی ہے، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، زیورات ہے، پیسے ہے، درم و دینار ہے، یہ مہر میں رکھے جا سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اس کی ملکیت رہتی ہے، بلکہ بڑھتی ہے اس کی ویلو، یہ مہر رکھا جا سکتا ہے۔ افضل مہر جو ہے وہ پہلے نمبر کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی مہر بھی جائز ہے، آدمی اپنی کنڈیشن کے حساب سے مہر رکھے۔ سرکار کی حدیث ہے یہ آدمی نے اتنا ہی مہر رکھنا چاہیے جتنے دینے کی حیثیت ہو، یہ نہیں ہے معاذ اللہ جس سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ مہر کی رقم بڑی بڑی رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ صاحب بڑا مہر رکھیں گے تو طلاق کے خوف سے مہر کے خوف سے طلاق نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے طلاق دینا ہو چاہے نہ دینا ہو، طلاق دے یا نہ دے، طلاق تو دینا بھی نہیں چاہیے، اول تو یہ بلا وجہ طلاق دینا بھی گناہ ہے۔ مہر کی رقم ادا کرنا لازمی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی مہر دینا ہی نہیں ہے، جب طلاق ہوں گی تبھی دیں گے، یہ بالکل غلط خیالات ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مریں گے تو بیوی معاف کر دیں گی، یہ بھی غلط خیال ہے، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ مرے بعد میں بیوی مرے، اگر بیوی پہلے مر گئی تو پھر کیسے معاف ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مہر ادا کر دینا یہ بہتر ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے فتاوی مصطفیہ میں کہ جو شخص نکاح اس امید پر اور اس گمان پہ کرتا ہے کہ مہر دینا ہی نہیں ہے اور مہر دیتا نہیں ہے، قیامت کے دن زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے مہر ادا ہی کرنا ہے، چاہے ایک ساتھ دے چاہے دھیرے دھیرے قسطوں میں دے، جیسی صورتحال ہو اس طرح مہر ادا کرے۔ اور آقا کی حدیث ہے کہ وہ عورت بہتر ہے کہ جس کا حسن زیادہ ہو اور مہر کم ہو۔ تو مہر بہت زیادہ بلا وجہ زیادہ رکھنا بھی جائز درست نہیں ہے، اور ایک دم کم رکھنا بھی درست نہیں ہے کہ حیثیت تو اچھی ہے لیکن رکھ رہے بالکل کم۔ اپنی حیثیت کے مطابق ایک اوسط درجے کا مہر ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ مستور طریقہ ہے، اور نکاح کی شرط ہے مہر۔ مہر جو ہے نکاح کی شرط میں ہے۔ تو بہرحال یہ مہر کے چند مسائل ہیں، واللہ اعلم ثم رسول عالم۔